ہنسی کرونیے میچ فکسنگ میں ملوث ساؤتھ افریقی جو اپنے ساتھ کئی راز لے گئے۔ میں ہوں اتھر جی اور میں بات کر رہا ہوں ہنسی کرونیے کی۔ یکم جون سن 2002 کو جنوبی افریقی سابق کپتان ہنسی کرونیے جوہانسبرگ سے جارج ٹاؤن روانہ ہونے والے تھے، لیکن وہ پرواز منسوخ کر دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہنسی کرونیے نے ایک چھوٹا جہاز کرائے پر لیا اور اس میں واحد مسافر کے طور پر سوار ہوئے، لیکن یہ بدقسمت طیارہ جارج ٹاؤن ایئرپورٹ پر لینڈنگ سے پہلے ہی قریب واقع پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور ہنسی کرونیے دونوں پائلٹ سمیت اس حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ہنسی کرونیے کی موت کو 20 سال ہو چکے ہیں، لیکن دنیا انہیں بھلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگرچہ وہ میچ فکسنگ سکینڈل کے ایک اہم کردار کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں، لیکن انہیں یاد کرتے ہوئے نفرت آمیز الفاظ کی بجائے حیرانی اور ہمدردی کے جذبات زیادہ غالب ہوتے ہیں کہ ایک باوقار اور ایماندار کرکٹر کیسے اس گھناؤنے عمل کا حصہ بن گیا۔ کرونیے کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بطور کرکٹر اور کپتان مضبوط اعصاب کے مالک تھے اور جو میدان میں بہت خاموشی کے ساتھ اپنی حکمت عملی ترتیب دیتے نظر آتے تھے، اور میدان سے باہر بھی وہ بڑے تحمل سے میڈیا سے بات کرتے دکھائی دیتے تھے۔ ان کے پرستار صرف جنوبی افریقہ تک ہی محدود نہیں بلکہ پوری دنیا میں موجود تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب میچ فکسنگ سکینڈل میں ان کا نام آیا تو کرکٹ کے سب مداحوں پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جب دہلی پولیس نے 7 اپریل سن 2000 کو ہنسی کرونیے کے مبینہ طور پر میچ فکسنگ میں ملوث ہونے اور ایک بک میکر سنجے چاولہ کے ساتھ ٹیلی فون گفتگو کی بنیاد پر باضابطہ مقدمہ درج کرنے کا اعلان کیا تو ایسا لگا جیسے پورا جنوبی افریقہ ان کے دفاع میں آگے آ گیا ہو۔ کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ کرونیے ایسا کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ نہ صرف جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے بلکہ ملک میں ان کو ہیرو کا درجہ حاصل تھا۔ ہنسی کرونیے کے چرچ کے پادری کاولی ہوں یا جنوبی افریقی ٹیم کے کوچ گرام فورڈ، سب نے اسے محض الزام تراشی قرار دیا، جبکہ سابق کوچ باب ملمر کا کہنا تھا کہ اپریل فول کا اس سے زیادہ خراب مذاق کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جب یہ خبر منظر عام پر آئی تو جنوبی افریقی کرکٹ بورڈ کے صدر ڈاکٹر علی باکر نے فوری طور پر ہنسی کرونیے سے رابطہ کیا، اور دونوں کی گفتگو کے بعد ڈاکٹر علی باکر کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ ان کا کپتان میچ فکسنگ میں ملوث نہیں ہے۔ اس دوران بھارت اور جنوبی افریقہ کے سفارتی تعلقات میں بھی گرما گرمی آ گئی۔ 11 اپریل سن 2000 کی صبح ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا جب ہنسی کرونیے نے جنوبی افریقی ٹیم کے چیف سیکورٹی آفیسر روی سسٹین کو فون کر کے ہوٹل میں اپنے کمرے میں بلایا اور اپنا تحریر کردہ بیان ان کے حوالے کر دیا۔ روری سسٹین نے جب وہ بیان پڑھا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ اس میں وہ سب کچھ تحریر تھا جس سے کرونیے پچھلے چند روز کے دوران انکار کرتے آئے تھے۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہوا جب اگلے ہی روز جنوبی افریقہ کو ڈربن میں آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھیلنا تھا۔ جنوبی افریقی کرکٹ بورڈ کے صدر ڈاکٹر علی باکر نے ہنسی کرونیے کو فوری طور پر معطل کر کے شان پولاک کو کپتان بنانے کا اعلان کیا، جس کے بعد کنگ کمیشن تشکیل دیا گیا جس نے ہنسی کرونیے پر تا حیات پابندی عائد کر دی۔ ہنسی کرونیے نے کرکٹ سے جائز ناجائز کتنا پیسہ کمایا اس کا کوئی حساب کتاب موجود نہیں، لیکن کرکٹ سے ان کی والہانہ محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ 16 برس کے تھے تو فری اسٹیٹ کے صوبائی میچوں میں اسکور بورڈ پر ڈیوٹی دیا کرتے تھے، جس میں انہیں لنچ کے علاوہ 5 رینڈ یومیہ ملا کرتا تھا۔ یہی کرکٹ میں ہنسی کرونیے کی پہلی آمدنی کہی جا سکتی ہے، اور جب وہ جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم میں آئے تو دولت، شہرت اور عزت سب کچھ ان کی منتظر تھی، لیکن بک میکر سے روابط کے بعد انہیں پیسے اور تحائف تو ملتے رہے، لیکن ساتھ ہی وہ اس مافیا کے شکنجے میں جکڑتے چلے گئے۔ ہنسی کرونیے کی زندگی میں بک میکر سنجے چاولہ کا ذکر نمایاں ہے، جسے برطانوی حکومت نے 20 سال انگلینڈ میں قید رکھنے کے بعد پچھلے سال فروری میں بھارت کے حوالے کیا تھا، اور اب عدالت نے اس کی ضمانت منظور کر لی تھی۔ دوسری جانب ہنسی کرونیے کی بیوہ بریتھا نے کرونیے کی موت کے 1 سال کے بعد ایک فائنینشل آڈیٹر جیک ڈوپلیسی سے شادی کر لی تھی۔ زندگی ان سب کے لیے اسی طرح رواں دواں تھی، لیکن کرونیے کے لیے جیسے سب کچھ تھم گیا تھا۔ 18 اپریل سن 2005 کو پاکستانی کرکٹ ٹیم انڈیا کا کامیاب دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہونے والی تھی، لیکن روانگی سے کچھ دیر قبل معلوم ہوا کہ پاکستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ باب ملمر دہلی میں پولیس کمشنر کے پال سے ملنے گئے ہوئے ہیں۔ اس معاملات کی خواہش خود باب ملمر نے ظاہر کی تھی۔ انڈین صحافی پردیپ میگزین نے اس ملاقات کا تفصیلی احوال اپنی کتاب ناٹ کوائٹ کرکٹ میں بیان کیا ہے، کیونکہ یہ ملاقات پردیپ کے توسط سے ہی ممکن ہو پائی تھی۔ پردیپ کمار لکھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کے دورہ انڈیا کے دوران
ٹیم کے منیجر سلیم الطاف کے ساتھ میری دوستی ہو گئی تھی، جس کا سبب ہم دونوں کا مشترکہ شوق ٹینس تھا۔ ہم دونوں شام کو اکٹھا ٹینس کھیلتے تھے۔ ایک روز سلیم الطاف نے مجھ سے کہا کہ باب وولمر دہلی کے پولیس کمشنر کے پال سے ملنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ اس سلسلے میں مدد کریں اور ملاقات کا وقت لے کر دیں۔ پردیپ میگزین لکھتے ہیں کہ مجھے اندازہ تھا کہ باب وولمر دہلی پولیس کمشنر سے جنوبی افریقہ کے سابق کپتان ہنسی کرونیا کے حوالے سے ملنا چاہتے ہیں۔ کے پال وہ پولیس افیسر تھے جن کی نگرانی میں ہنسی کرونیا اور بک میکر سنجے چاولہ کے تعلقات کے بارے میں تحقیقات ہوئی تھیں، اور کے پال نے ہی 7 اپریل سن 2000 کو دہلی میں پریس کانفرنس کر کے ان دونوں کے ٹیلی فونک رابطے کا انکشاف کیا تھا۔ باب وولمر یہ بھی جانتے تھے کہ ان تحقیقات میں کتنی سچائی تھی، کیونکہ وہ کسی طور پر بھی ہنسی کرونیا کو اس معاملے میں ملوث سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پولیس کمشنر سے ملاقات میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ باب وولمر پاکستانی ٹیم سے پہلے جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کے کوچ تھے، اور یہ وہی دور تھا جس دوران ہنسی کرونیا کے بک میکر سے رابطوں اور مبینہ طور پر ان سے بھاری رقمیں وصول کرنے کی کہانیاں سامنے آئی تھیں، جس کے بعد جنوبی افریقی حکومت نے کنگ کمیشن قائم کر کے اس کے بارے میں تحقیقات کی تھی۔ ان تحقیقات کی روشنی میں ہنسی کرونیا پر کرکٹ کھیلنے پر تاحیات پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ پردیپ میگزین لکھتے ہیں کہ پولیس کمشنر کی جانب سے ملاقات پر آمادگی کے بعد میں باب وولمر کو لے کر جنوبی دہلی میں کے پال کے رہائش گاہ پر پہنچا، جہاں دونوں کے درمیان بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ پولیس کمشنر ابتدا میں پرسکون انداز میں باب وولمر کو یہ بتانے لگے کہ کرونیا واقعی اس معاملے میں ملوث تھے اور اس سلسلے میں ہونے والی تحقیقات صاف شفاف تھیں، لیکن جب باب وولمر ہنسی کرونیا کا دفاع کرتے ہوئے بہت آگے نکلنے لگے تو پھر کے پال کا لہجہ بھی تبدیل ہو گیا، اور انہوں نے بعض ایسے سوالات کر دیے جنہوں نے باب وولمر کو لاجواب کر دیا۔ پردیپ میگزین کہتے ہیں کہ کے پال نے وولمر سے سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوچ یا ایک ایسا شخص جو کپتان کے بہت زیادہ قریب ہو اور وہ اس بات سے لا علم رہے یا اسے شک ہی نہ ہو کہ ٹیم کا کپتان بک میکر کے پیرول پر ہے۔ کے پال نے باب وولمر سے یہ بھی سوال کیا کہ ہنسی کرونیا کنگ کمیشن کے سامنے بک میکر سے پیشکشوں اور ان سے ملنے والی رقوم کا اعتراف کر چکے ہیں، اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ یہ ایک سے زائد مرتبہ ٹیم میٹنگ میں انہوں نے اپنے کھلاڑیوں سے بک میکر سے ملنے والی پیشکشوں کے بارے میں رائے لی کہ انہیں قبول کیا جائے یا نہیں، تو آپ کو ان میٹنگ کا کیوں پتہ نہیں چل سکا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس سوال پر باب وولمر دفاعی انداز اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے کے پال کو جواب دیا کہ انہیں ان میٹنگز کے بارے میں بعد میں پتہ چلا۔ دہلی کے پولیس کمشنر نے باب وولمر کو یہ بھی یاد دلایا کہ آپ سن 1999 کے ورلڈ کپ میں ڈریسنگ روم میں بیٹھ کر ایک آلے کے ذریعے میدان میں موجود کرونیا سے کیا بات کر رہے تھے جو ان کے کان میں لگا ہوا تھا۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کرونیا ایک فکسر ہیں؟ وولمر کے پاس اس کا جواب صرف یہی تھا کہ وہ اپنے کپتان سے میچ کی حکمت عملی پر بات کر رہے تھے۔ وولمر کو واقعی کرونیا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا یا وہ ان کو بتانا نہیں چاہ رہے تھے۔ پردیپ میگزین نے کہا کہ اس ملاقات میں کے پال اور وہ خود اس شک و شبے میں مبتلا تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ باب وولمر کو اتنی اہم باتوں سے لا علم رہے ہوں، اور انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وولمر اس معاملے میں بہت کچھ جانتے ہوں لیکن چھپا رہے ہوں۔ عام خیال میں یہی ہے کہ باب وولمر کو ہنسی کرونیا کے بک میکر سے رابطوں اور پیشکشوں کے بارے میں بہت کچھ معلوم تھا۔ اس کا اندازہ جنوبی افریقہ کے چند کھلاڑیوں کے ان بیانات سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے کنگ کمیشن کے سامنے دیے تھے۔ ان بیانات کے مطابق سن 1996 میں جنوبی افریقہ ٹیم انڈیا کے دورے کا آخری میچ ممبئی میں کھیل رہی تھی، جسے آخری لمحات میں انٹرنیشنل میچ کا درجہ دے دیا گیا تھا، جس پر جنوبی افریقی کھلاڑی ناخوش تھے کیونکہ وہ اس دورے میں بہت تھک چکے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ دورہ جلد ختم ہو جائے۔ اس موقع پر ہنسی کرونیا کو بک میکر مکیش گپتا نے میچ ہارنے کے لیے $2 سے $2.5 لاکھ کی پیشکش کی۔ بعد میں اس نے کرونیا کے رابطہ کرنے پر اس پیشکش میں $1 لاکھ کا اضافہ بھی کر دیا، کیونکہ کچھ کھلاڑی اس تجسس میں تھے کہ کیا یہ پیشکش بڑھ سکتی ہے یا نہیں۔ تاہم اینڈریو ہیڈسن اور ڈیرک کوریکس اور ڈیل کلینن نے اس پیشکش کو فوراً ٹھکرا دیا تھا۔ آئی سی سی کے سابق چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ رچرڈسن نے، جو اس وقت جنوبی افریقہ ٹیم کے وکٹ کیپر بھی تھے، کنگ کمیشن کے سامنے بیان میں کہا تھا کہ ان کے بین الاقوامی کرکٹ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ٹیم کے ماحول میں اس طرح کی پیشکش زیر غور آئی ہو۔ آف سپنر پیٹ سموکس نے کنگ کمیشن کے سامنے اپنے بیان کے دوران کہا تھا کہ یہ پیشکش بہت سنجیدگی سے لی گئی، بلکہ اس دوران انہوں نے بذلہ سنجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاتون ایڈوکیٹ شمیلہ بتوہی کے سوال پر کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میچ ہارنے کے بدلے میں بھاری رقم کی یہ پیشکش کہاں سے آئی تھی، سموکس کا جواب تھا کہ آپ کو خود اندازہ ہونا تھا، ظاہر ہے یہ وزیر اعظم کی طرف سے تو نہیں آئی ہوگی۔ انگلینڈ کے صحافی سائمن وائلڈ نے اپنی کتاب
कॉर्ट में मुंबई के इस मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में पेश आने वाले वाक़ये का जिक्र किया जिसमें हंसी क्रोनिया ने ये डील ना होने पर बहुत खफा थे और उन्होंने गुस्से में आकर खाने की प्लेट इस ज़ोर से उछाली थी कि चिकन के टुकड़े छत पर जा लगे थे। साइमन वाइल्ड ने अपनी किताब में बॉब वुलमर के डेली टेलीग्राफ को दिए गए एक इंटरव्यू का हवाला भी दिया कि बॉब वुलमर ने क्रोनिया को ये कहते सुना है कि अगर हम पैसे ले लेते तो इन पैसों से हम फैन कोर्ट यानी एक बहुत ही महंगी जगह था, इलाका है, इसमें एक घर ख़रीद सकते थे। बॉब वुलमर एक जानिब तो अपने इंटरव्यू में इन तमाम वाक़यात को बयान करते रहे थे, लेकिन जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के सरबराह डॉक्टर अली बाकर ने किंग कमीशन के सामने और अपने बयान में कहा था कि बॉब वुलमर और टीम के मैनेजर रॉबर्ट मोज़ेल ने उन्हें कभी भी दौरे के रिपोर्ट में इस तरह की किसी भी बात से आगाह नहीं किया था, जबकि बॉब वुलमर का कहना यह था कि वो डॉक्टर अली बाकर को इस बारे में बताते रहे थे। बॉब वुलमर ने जून सन 2000 में विजडन क्रिकेट मंथली को दिए गए इंटरव्यू में क्रोनिया के बारे में ये कहा था कि वो स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और क्रिकेट इनका वाहिद ज़रिया माश नहीं था। हंसी क्रोनिया ने किंग कमीशन के सामने अपने बयान में कहा था कि बुक मेकर ने इनसे पहले राब्ता जनवरी 1995 में मंडेला ट्रॉफी के बेस्ट ऑफ 3 के पहले फाइनल से कबल केप टाउन में किया था। इस वक्त वो 25 साल के थे और उन्हें कप्तान बनने हुए सिर्फ 3 माह हुए थे। इनका कहना था कि वो शख्स पाकिस्तानी या इंडियन था जिसे वो सिर्फ जान के नाम से जानते थे। क्रोनिया का कहना था कि मुझे जान नामी इस शख्स ने हारने के एवज $10,000 की पेशकश की थी, जिसका जिक्र मैंने सिर्फ ऑफ स्पिनर पैट स्मोक से किया था। लेकिन जब मैं मैदान में गया तो पाकिस्तानी कप्तान सलीम मलिक ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने जान से बात कर ली है। सलीम मलिक का ये कहना इस बात का सबूत था कि वो भी मुझे होने वाली इस पेशकश के से वाकिफ़ थे। ये वही मैच था जिसमें टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका को पहले बैटिंग देने के मामले पर कप्तान सलीम मलिक और विकेट कीपर बैट्समैन राशिद लतीफ़ के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आए थे और इसके बाद राशिद लतीफ़ ने टीम में मुबैना गड़बड़ की आवाज़ें बुलंद की थी। क्रोनिया ने किंग कमीशन को ये भी बताया था कि सन 1996 में जब जनूबी अफ्रीका टीम शारजा में थी तो सनील नामी बुक मेकर ने उनसे रब्ता करके टीम के इंडिया के दौरे में मैच फिक्स करने की बात की, जिसे उन्होंने रद्द कर दिया था। हंसी क्रोनिया की ज़िंदगी में चंद और भी मशकूक अफराद आए जिनसे उन्होंने रकमें वसूल की और इस दलदल में फंसते चले गए। बिलाखिर 1 जून सन 2002 को वो जनूबी अफ्रीका में एक छोटे जहाज़ के हादसे में हलाक हो गए। बॉब वुलमर वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के आयरलैंड के खिलाफ हैरान कुन शिकस्त की अगली सुबह 18 मार्च सन 2007 को किंगस्टन जमैका के होटल के अपने कमरे में मुर्दा पाए गए थे। हंसी क्रोनिया की तरह बॉब वुलमर की मौत के नतीजे में भी कई राज पर हमेशा के लिए पर्दा